أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھٹا رکوع. اس رکوع میں حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے. سورہ اعراف میں ان کا واقعہ گزر چکا ہے. اس دنیا میں اس سے بڑی بد نصیبی اور کوئی نہیں کہ انسان اپنے اس خالق ہی کو نہ پہچانے جس نے اسے پیدا کیا، اس کی زندگی کے اسباب بنائے، اس کو زمین پر آباد کیا اور پروان چڑھایا. قوم سمود بھی اسی بد نصیبے میں مبتلا تھی. بتوں کی پرستش کرتی اور شدت سے اپنے باطل عقیدے پر قائم رہی. اپنے پیغمبر حضرت صالح کی کسی بات کو ماننے کو تیار نہ ہوئی. یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح اللہ کی وحدانیت کے منکر ہوئے. ہمیشہ حضرت صالح سے کج بحثی کرتے اور نافرمانی پر آمادہ رہے. آخر عذاب الہی میں گرفتار ہوئے. اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا، یعنی مٹی سے پیدا کر کے زمین سے غذائیں فراہم فرمائیں، اور اس میں تم کو بسایا اور پروان چڑھایا. بس اس سے اپنے گناہ بخشواؤ، پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. بے شک میرا رب سب کے قریب ہے اور سب کی دعاؤں اور التجاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے. انہوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے قبل ہم کو تم سے تو بڑی امیدیں وابستہ تھیں. تم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے. امید ہوتی تھی کہ باپ دادا کا نام روشن کرو گے، لیکن تم ہمارے دین ہی کو مٹانے لگے. کیا تم ہم کو ان چیزوں کی پرستش سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں؟ اور جس بات کی طرف تم بلا رہے ہو ہم تو اس کے بارے میں بڑے شبے میں پڑے ہیں. ہمارا دل تو یہ بات کسی طرح قبول نہیں کرتا کہ سب کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کی جائے. صالح نے کہا اے میری قوم، بھلا دیکھو، اگر مجھ کو اپنے رب کی طرف سے دین کی سمجھ ملی ہے اور اس نے مجھ کو اپنی طرف سے نبوت جیسی رحمت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ تم تو اپنی غلط رائے سے سراسر میرا نقصان ہی کر رہے ہو. یعنی اگر تمہاری رائے خدا نخواستہ قبول کر لوں تو بجز نقصان کے اور کیا ہاتھ آئے گا؟ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اٹھنی تمہارے لیے ایک نشانی، ایک معجزہ ہے. تم نے یہ معجزہ طلب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. اب اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اس کو ضرر پہنچانے کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ بہت جلد تم کو عذاب آ پکڑے گا. پھر قوم سمود نے نافرمانی کی اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. تب صالح نے کہا کہ تم 3 دن تک اپنے گھروں میں زندگی سے فائدہ حاصل کر لو، پھر تم عذاب میں گرفتار ہوگے. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا
تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور محض دنیا ہی کے عذاب سے نہیں بلکہ اس دن کی رسوائی سے بھی بچا دیا جب حشر ہوگا اور تمام مخلوق اپنے رب کے روبرو جمع ہوگی۔ یہ شان رحمت ہے۔ بے شک آپ کا رب ہی بڑی طاقت والا اور غلبے والا ہے، جسے چاہے بچا لے اور جس کو چاہے ہلاک کر دے۔ اور جو لوگ ظلم کرتے تھے ان کو ایک ہولناک جگر پاش آواز نے آ پکڑا، بس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو کہ سمود نے اپنا پروردگار سے کفر کیا، اس کے منکر ہوئے، سن لو کہ سمود پر پھٹکار ہے، وہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7واں رکوع۔ انبیاء علیہ السلام کی تبلیغ کے لیے تڑپ، ان کی جد و جہد اور قوموں کی طرف سے انکار کی کیفیات کا بیان جاری ہے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جن کے مقام کی عظمت کا اندازہ اس دعا سے کیا جا سکتا ہے جو مقام خلت پر فائز پیغمبر ہی کر سکتا تھا، جس دعا نے کائنات کو رحمت للعالمین سے نوازا۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ پھر اس پاک برگزیدہ نبی کے بھانجے حضرت لوط کی قوم کا ذکر ہے۔ چونکہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اس لیے ان کا ذکر پہلے ہوا۔ ساتھ ہی حضرت ابراہیم کو اشارہ ہوا کہ قوم لوط کے واسطے دعا کے لیے بھی ہاتھ نہ اٹھائیں۔ قوم لوط جن غلاظتوں میں آلودہ ہو چکی تھی، اس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ خود حضرت لوط ان سے عاجز ہو گئے اور ان کی حرکتوں پر پشیمان ہوتے اور کڑتے رہتے۔ گزشتہ اقوام کے ان واقعات میں چشم عبرت کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم کا واقعہ لیجئے، ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تو کہا سلام ہو آپ پر۔ ابراہیم نے بھی کہا سلام ہو تم پر۔ پھر کچھ دیر نہ کی اور ایک بھنا تلا ہوا بچڑا اپنے ان مہمانوں کے لیے لے آئے۔ پھر جب ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بھنے بچڑے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو کھٹک گئے، اور فرشتوں کا گمان پیدا ہوتے ہی ان کے انداز انتقام اور شان غضب کو جو فرشتگان عذاب کا خاصہ ہے بھانپ لیا اور ان سے ڈرے۔ فرشتوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم تو اللہ کی طرف سے قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، آپ کی امت سے تعلق نہیں۔ اور ان کی بیوی سارہ جو مہمانی کی خاطر یا کسی اور وجہ سے وہاں کھڑی تھی، اس ڈر کے رفع ہونے سے خوش ہو گئیں اور ہنس پڑی۔ پھر ہم نے ان کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد ان کی نسل سے یعقوب کی بشارت دی۔ بی بی سارہ کی دلی تمنا تھی کہ ان کے اولاد ہو۔ وہ اب عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے وہ بظاہر مایوس ہو چکی تھی۔ یہ تمنا اس لیے اور بھی تھی کہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہو چکے تھے۔ سارہ نے کہا اے ہے کس قدر تعجب کی بات ہے، کیا اب میرے اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرا میاں بھی بالکل بوڑھا ہو چکا؟ یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ وہ فرشتے بولے کیا تم اللہ کے امر اس کی قدرت پر تعجب کرتی ہو؟ اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر تو اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، بے شک وہ اللہ لائق تعریف اور بڑی بزرگی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے ڈر جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی ملی تو اطمینان ہوا کہ فرشتوں کا ان کے پاس آنا رضائے الہی کی نشانی ہے۔ البتہ جب انہوں نے قوم لوط کی طرف جانے اور ان کی بستیوں کو ہلاک کرنے کا ذکر کیا تو قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کی بحث سورہ عنکبوت میں آئے گی۔ فرشتوں سے بحث کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور کہا کہ ابراہیم ہم سے جھگڑنے لگے۔ بے شک ابراہیم بڑے بردبار، رفیق القلب، نرم دل اور ہر وقت خدا کی طرف رجوع ہونے والے تھے۔ یہ مقام خلت کی 3 خوبیاں ہیں: حلیم، اواہ، منیب۔ مفسرین نے سعادت کی بھی 5 علامتیں بتائی ہیں: دل کی نرمی، کثرت گریہ، دنیا سے نفرت، امیدوں کا کوتا ہونا، حیا۔ حضرت ابراہیم اپنی نرم دلی اور حلم کے باعث اللہ کی جناب میں یہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ ان لوگوں سے عذاب ٹل جائے، لیکن ارشاد ہوا اے ابراہیم یہ خیال چھوڑو، اب تو تمہارے رب کا حکم آ چکا ہے اور ان لوگوں پر یعنی قوم لوط پر یقیناً وہ عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو اپنی قوم کی بے حیائیوں کے باعث ان کے آنے کے سبب غمگین ہوئے، قوم کی حالت پر پریشان اور عذاب الہی کے تصور سے سہم گئے اور تنگ دل ہوئے۔ سوچا کہ افسوس یہ کیوں آئے اور کہا کہ آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ اور جیسے ہی لوگوں کو ان حسین ہستیوں کی آمد کی اطلاع ملی، ان کے پاس ان کی قوم بے تحاشا دوڑتی ہوئی آئی، اور یہ لوگ برے فعل میں پہلے سے مبتلا تھے۔ قوم کے لوگوں نے لوط سے کہا کہ ان کو ہمیں دو کہ ہم جو چاہیں کریں۔ لوط نے کہا اے میری قوم، کہ میری بیٹیاں حاضر ہیں، یعنی میری یا میری قوم کی بیٹیاں، کہ وہ بھی گویا میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، ان کو گھر لے جاؤ، یہ تمہارے لیے جائز و پاک ہے، اور ذرا اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ افسوس کیا تم میں ایک بھی نیک چلن آدمی باقی نہیں؟ وہ بولے تم تو جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کچھ غرض نہیں، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط نے فرمایا اے کاش میں تمہارے مقابلے میں زور آور ہوتا کہ تنہا تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مستحکم پناہ میں جا بیٹھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یرحم اللہ لوطا لقد کان یاوی الی رکن شدید، خدا لوط پر رحم فرمائے، بے شک وہ مضبوط و مستحکم پناہ حاصل کر چکے تھے، یعنی خداوند قدوس کی، مگر شاید اضطراب میں آوی الی رکن شدید فرمایا۔ حضرت لوط کے اضطراب پر فرشتوں نے اطمینان دلایا کہ ہم فرشتے ہیں، آپ مضطرب نہ ہوں، یہ ہمارا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لوگ دیوار پھاند کر اندر گھسنے لگے اور اللہ کے حکم سے یہ سب کے سب اندھے ہو گئے اور یہ کہتے بھاگے کہ لوط کے مہمان بڑے جادوگر ہیں۔ وہ بولے اے لوط گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ تم تک بھی نہ پہنچ سکیں گے، ہم کو نقصان پہنچانا تو الگ رہا، لہذا کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر چلے آؤ اور تم میں کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ہاں تمہاری عورت پیچھے مڑ کر دیکھے گی تو جو آفت ان پر پڑنے والی ہے اس پر بھی پڑے گی، وہ بھی انہی کی طرح ہلاک ہوگی۔ ان پر عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا ہے اور صبح میں اب دیر ہی کیا ہے۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب پہنچا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کر ڈالا، اس کو تہہ و بالا کر ڈالا، اور اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس پر مسلسل پتھر کے کنکر برسائے تہ بتہ، اور پتھر بھی وہ پتھر جو الگ پہچانے جائیں، آپ کے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے، اور ظالموں سے وہ یعنی اس طرح کا عذاب اب بھی دور نہیں۔ کیا یہ مراد ہے کہ بستی جو بحر مردار کے کنارے واقع تھی، جس کے کھنڈرات قریش مکہ اپنے سفر شام میں برابر دیکھتے ہیں، آج بھی ان ظالموں سے دور نہیں؟ چاہیے کہ یہ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله
واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 8واں رکوع. اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کی وحدانیت اصلاح معاشرے کے متعلق قوم کو نصیحت فرمائی. یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے، ڈاکہ ڈالتے، لوگوں کے حقوق تلف کرتے اور اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچاتے. حضرت شعیب نے انہیں حقوق العباد کی طرف متوجہ کیا، لیکن انہوں نے بھی ان کی ایک نہ سنی اور گرفتار عذاب ہوئے. ہر چند سورہ اعراف میں یہ ذکر آیا ہے، لیکن یہاں دوسری نوعیت سے ہے. یہاں حضرت شعیب کی تبلیغی تعلیمات کے ساتھ قوم کی ذہنی کیفیت کا بیان ہے، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ جب قومیں نافرمان ہو جاتی ہیں تو کیوں کر تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں. اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھو اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو. میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور تم اللہ کے فضل سے بافراغت آرام کی زندگی بسر کر رہے ہو. اگر انہی معاشی بے اعتدالیوں میں مبتلا رہو گے تو گویا اللہ کی ناشکری کرتے رہو گے. اور اگر تم ایماندار نہ بنو گے تو مجھے تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب کے مسلط ہونے کا ڈر ہے. تم اس سے نکل نہ سکو گے. دنیا اور آخرت دونوں جگہ تباہ و رسوا ہو گئے. اور اے میری قوم، اپنی معاشی اور معاشرتی زندگی کو سنوارو، ناپ و تول انصاف کے ساتھ پوری کیا کرو، اور لوگوں کو کبھی ان کی چیزیں کم تول کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد مت پھیلاتے پھرو. یہ امانت دیانت ہی اصلاح معاشرے کا راز ہے، اور اس قسم کی بددیانتی کرنا زمین میں فساد پھیلانا ہے. امانت اور دیانت کے اصول پر قائم رہتے ہوئے جو اللہ کا دیا تمہارے لیے بچ رہے، وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے. اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہے کہ نبی کے باور پر باور کرنے ہی کا نام ایمان ہے، اور میں تم پر نگراں نہیں ہوں کہ تم کو زبردستی تمہارے عمل سے روک دوں. وہ گستاخ بولے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز جو تم کثرت سے پڑھا کرتے ہو تم کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان کی پرستش چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں، یا یہ چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال میں جس طرح چاہیں تصرف کریں؟ جاؤ، اپنی راہ لو، اپنا دین اپنے پاس رکھو. تم ہی تو بڑے باوقار نیک چلن رہ گئے ہو. کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر اللہ کی طرف سے میں ایک دلیل روشن دین مبین پر قائم ہوں، اور اس نے مجھ کو اپنے ہاں سے نیک روزی عطا فرمائی، حلال و طیب روزی اور فہم و بصیرت نبویہ سے نوازا، تو کیا میں بھی تمہاری طرح ناشکر گزار بن جاؤں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جو کام تم سے چھڑاؤں وہ بات کو خود کرنے لگوں. میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہاری اصلاح چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی سنور جائے. اور یہ میرے اختیار کی بات نہیں، اس میں میرا کامیاب ہونا تو بس اللہ ہی کے فضل و کرم سے ہے. وہی جب کامیابی دینا چاہتا ہو توفیق کو رفیق کر دیتا ہے. میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور اے میری قوم، دیکھو کہیں میری مخالفت اور مجھ سے دشمنی تم کو نافرمانیوں پر برانگیختہ نہ کرے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جیسی قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح یا قوم لوط پر نازل ہوئی. اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ بہت دور بھی نہیں. ان کے کھنڈرات بھی تم کو درس عبرت دینے کے لیے کچھ بہت دور نہیں.
اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، پھر اسی کی طرف رجوع رہو، پھر وہ گناہ نہ کرو اور اس کی اطاعت میں رہو، اور اپنے گزشتہ گناہوں کی کثرت سے نہ گھبراؤ۔ بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا اور بہت اور محبت کرنے والا ہے۔ وہ تمہارے گناہ بخشوانے پر محض تمہارے گناہ ہی نہ بخشے گا، بلکہ تمہاری اطاعت کے باعث تم سے محبت بھی کرنے لگے گا۔ لیکن قوم شعیب کے لوگ اللہ کی بخشش و محبت کے اس تحفے کو لینے کے بجائے خود حضرت شعیب کی توہین پر آمادہ ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، اے شعیب، جو باتیں تم کہتے ہو ان میں اکثر ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور اس کے علاوہ ہم تم کو اپنے لوگوں میں ایک کمزور اور بے بس انسان پاتے ہیں، اور اگر تمہارے بھائی بہن نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر چکے ہوتے، اور ہماری نگاہ میں خود تمہاری کوئی عزت نہیں، جو کچھ خیال ہے وہ تمہاری برادری کا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، کیا میرے کنبے کا دباؤ تم پر میرے اللہ سے زیادہ ہے؟ اور اسی اللہ کو تم نے پس پش ڈال رکھا ہے، اسی کو بھول گئے جو واقعی غلبے والا ہے۔ بے شک میرے رب کے علم یعنی قابو میں ہے جو کچھ تم کرتے ہو، وہ غالب بھی ہے اور اپنے علم سے تم کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک زور کے کڑاکے، ایک ہولناک و جگر پاش آواز نے آ لیا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ سن لو کہ یہ مدین والوں پر اللہ کی پھٹکار ہے، جیسے کہ قوم سمود پر پھٹکار تھی۔ دونوں پر ایک طرح کا عذاب آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کوئی دو قومیں ایک طرح برباد نہیں ہوئی سوائے حضرت صالح اور حضرت شعیب کی قوم، یعنی قوم سمود اور اہل مدین کے۔ دونوں ایک کڑک کی آواز سے تباہ ہوئے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ آواز جبریل کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ قَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتميم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ منقوص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواں رکوع۔ اس رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ حق کا ذکر ہے۔ دو چیزیں حضرت موسیٰ کے ساتھ خاص ہیں، کھلا غلبہ اور کلام۔ فرعون اور اس کے ساحروں پر ہزاروں انسانوں کے سامنے کامیابی آپ کے غلبے پر شاہد ہے اور ضرب المثل ہو گئی ہے۔ ہر فرعون رام موسیٰ، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس ہم کلامی سے سرفراز فرمایا وہ آپ کی مخصوص صفت اور نام کا جزو بن گئی ہے۔ حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ ہی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیلیں روشن دے کر بھیجا، یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ پھر وہ خیر و شر کی تمیز نہ کر سکے اور فرعون ہی کے حکم پر چلے، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا۔ اس کی کوئی بات معقول نہ تھی جس سے کسی صحیح نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ البتہ اس کی سرکشی کا یہ نتیجہ ضرور ہوگا کہ فرعون جس طرح دنیا میں ان کو کفر کی راہ دکھاتا رہا، اسی طرح قیامت کے دن بھی اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر ان کو دوزخ میں جا پہنچائے گا اور وہ برا گھاٹ پہ جا پہنچے۔ اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لگی رہے گی۔ برا بدلہ ہے جو ان کو ملا۔ یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں، بعض ان میں سے اب تک موجود ہیں اور بعض نیست و نابود ہو گئی، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ پس اے رسول، جب آپ کے رب کا حکم یعنی وہ عذاب جس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے اور سوائے ہلاک کرنے کے ان کے حق میں کچھ نہ کر سکے، یعنی ان کی پرستش کر کے انہوں نے خود اپنے کو مزید ہلاکت میں ڈالا۔ یوں ہی اللہ کی عبادت سے روگردانی اور پیغمبروں کی نافرمانی کیا کم گناہ تھی کہ شرک کا بھی اضافہ کیا۔ اور یہ محض ماضی کی داستان نہیں بلکہ یہ بات بھی واضح کرنا ہے کہ آپ کا رب جب کسی بستی والوں کو پکڑتا ہے جو ظلم کرتے رہتے ہیں تو اس کی گرفت اسی طرح کی ہوا کرتی ہے۔ بے شک اس کی گرفت بڑی دردناک اور بہت سخت ہے۔ ان واقعات میں اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے بڑی عبرت ہے۔ وہ آخرت کا دن ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہی خدا کے روبرو حاضر ہونے کا دن ہوگا، یہی پیشی کا دن ہوگا، یہی گواہی کا دن اور یہی دید کا دن ہوگا۔ اور ہم اس دن کے آنے میں جو تاخیر کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ دن آ پہنچے گا تو کوئی متنفس خدا کے حکم کے بغیر بول بھی نہ سکے گا۔ پھر ان میں کچھ بدبخت ہوں گے جو خدا کے سوا دوسروں کو خدا ٹھہراتے تھے، اور کچھ خوش بخت جو ایک خدا کو مانتے اور اس کے رسول کو پہچانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ بدبخت اور نیک بخت برابر نہیں ہو سکتے۔ بس جو لوگ بدبخت ہیں وہ دوزخ میں پڑے ہوں گے، اس میں ان کو چیخنا اور دھاڑنا ہوگا۔ یہاں زفیر و شہیق فرمایا ہے۔ زفیر گدھے کی پہلی آواز جو نکالتا ہے، شہیق گدھے کی آخری آواز، دونوں آوازیں نہایت کرخت ہوتی ہیں۔ اور جب تک آسمان و زمین ہے وہ اسی میں رہیں گے سوائے اس کے کہ آپ کا پروردگار ہی چاہے۔ بے شک آپ کا رب جو چاہے کر سکتا ہے، اس کو پوری قدرت حاصل ہے، جن کو چاہے دوزخ سے نکال لے۔ یہ بھی اس کا احسان ہے کہ جنت انعام کرنے کے بعد دوزخ میں نہ ڈالے گا۔ البتہ اس نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ کافر و مشرک کو آگ سے نکالنے کا ارادہ ہی نہ کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہاں نکالنا یغفر ما دون ذلک کے تحت ہوگا۔ اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ جب تک آسمان و زمین ہے ہمیشہ جنت میں رہیں گے، مگر جو آپ کا پروردگار چاہے تو ان کے مدارج بلند سے بلندتر فرما دے۔ اس کو روکنے والا کون ہے؟
اس کی بخشش منقطع ہونے والی نہیں، رحمت کا ایک لامتناہی سلسلہ ہوگا۔ ما دامت السماوات والارض عربی زبان میں یہ محاورہ ہمیشی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سماوات و ارض دنیا کے ہوں یا آخرت کے، ہر اسفل کے لیے ایک اعلیٰ کا نام سما ہوتا ہے۔ جب تک جہت رہے گی عذاب و ثواب رہے گا۔ پس اے مخاطب، خطاب رسول سے ہے اور مخاطب امت ہے، جس کو یہ کافر پوچھتے ہیں تم اس سے خلجان میں نہ پڑنا۔ یہ بھی اسی طرح ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں۔ ان لوگوں کا پتھروں کو پوجنا قابل حیرت بھی اور قابل افسوس بھی، لیکن اس سے یہ دھوکہ نہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ بچ گئے یا بچ جائیں گے، اور بے شک ہم ان کی بت پرستی پر ان کا پورا حصہ بے کم و کاس دینے والے ہیں۔ دنیا میں جو ان کے لیے مقدر کیا ہے وہ بھی ملے گا، لیکن آخرت میں جو عذاب ان کے لیے تیار ہے اس میں بھی قطعی کمی نہ ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10واں رکوع۔ عام انسانوں کو یہ خلجان ہوتا ہے کہ آخر کافر اور مشرک جب اتنے ہی برے ہیں تو پھر دنیا میں عیش کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے کتنے ہی نام لیوا بے کسی کے عالم میں کیوں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اگر زندگی کا مقصد ایک خدا کی عبادت کی طرف ہی بندوں کو لانا تھا تو یہ اختلاف کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس آخری رکوع میں جو اس سورہ کا نچوڑ ہے اس خلجان کو دفع فرماتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو ایک حد تک آزادی دی گئی ہے کہ اپنے لیے جو راہ چاہے اختیار کرے۔ ہر عمل کا کچھ حاصل ہے اور ہر حاصل کی ایک فطرت۔
اگر انسان ان لذتوں پر قانع ہو گیا جو جسم و جسمانیت تک محدود ہیں تو یہ اس کی کوتاہ اندیشی ہے۔ جس نے ہمت مردانہ سے ایک قدم آگے بڑھایا اور جسم و ذہن کے ساتھ روح کی بالیدی کو بھی نہ بھولا، وہ دونوں جگہ کامیاب رہا۔ بقول مولانا عبدالحق محدث دہلوی، انسان کی 4 قسمیں ہیں: دنیا کا بادشاہ، آخرت کا گدھا، دنیا کا گدھا، آخرت کا بادشاہ، دنیا کا بادشاہ، آخرت کا بادشاہ، دنیا کا گدھا، آخرت کا گدھا۔ کامیابی اور ناکامیابی کا اندازہ محض قبر تک کی زندگی کی مادی خوشی پر لگانا عقل مندی نہیں، ان پر دھوکہ کھانا تعجب کی بات نہیں، لیکن شک میں پڑا رہنا محرومی ہے۔ جب تک شک یقین کی صورت نہیں لیتا، ایمان نہیں آتا۔ عقل مندی یہ ہے کہ شک سے گزر کر ایمان پر قیام و ثبات ہو کہ دین و دنیا دونوں بن جائیں۔ اسی رکوع میں اس ایمان پر قائم رہنے کی صورت یعنی نماز اور اس میں لذت یعنی حضوری کے رموز عام فہم انداز سے بتائے گئے۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے، کبھی امت کی تسلی و تشفی ہے، اور سب کچھ اس انداز سے سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مومن کے قلب کو میسر آ جائے، تاکہ اس کی عبادت اور اس پر بھروسے کے بعد کوئی مشکل نہ رہے اور ذہن کسی خلجان میں مبتلا ہی نہ ہو۔ اور اختلاف ہونا کوئی نئی بات نہیں، بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے ہی نہ ٹھہر چکی ہوتی کہ خلق کے پورے حساب و جزا کا دن روز قیامت ہے تو ان میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ان عام انسانوں کو اس میں سخت شبہ ہے کہ آئندہ بھی فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ جب تک شک و شبہ رہتا ہے ایمان نہیں آتا، کیونکہ ایمان تو یقین کا نام ہے۔ اور دنیا میں بدلہ نہ ملنے پر شبے میں نہ پڑو، بے شک آپ کا رب سبھی کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ آخرت میں دے گا۔ یقیناً جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں اس سے خوب واقف ہے۔ پس اے رسول، آپ ان منکرین کے باعث پریشان نہ ہوں، جیسا آپ کو حکم ہوا ہے آپ اور آپ کے ساتھ جنہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا ہے اس ایمان پر قائم رہیں۔ امت کو ہدایت ہو رہی ہے کہ افراط و تفریط میں آئے بغیر استقامت کی راہ اختیار کیے رہیں، وہ کریں جس سے نیکیاں پیدا ہوتی ہیں کہ استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے، اور حد سے تجاوز نہ کریں۔ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ آپ کے لوگ آپ کی اتباع میں آ کر کلام پاک اور سیرت پاک کو لے کر کیسے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ آپ کی نور و نورانیت ہے جو ان کو لیے جا رہی ہے۔ اور اے مسلمانوں، جو ظالم ہیں تم ان کی طرف مائل نہ ہونا، ورنہ جس آگ میں وہ جل رہے ہیں اس آگ کی لپٹ تم کو بھی آ لگے گی، اور اس وقت اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر نہ تم کو اللہ کی طرف سے کچھ مدد پہنچے گی۔ اور اے مسلمانوں، نماز قائم رکھو دن کے دونوں جانب اور رات کے کچھ حصے میں، دن کے 2 کنارے یعنی صبح و شام، زوال سے قبل کے وقت صبح میں اور بعد کے شام میں داخل ہے۔ صبح کی نماز فجر، شام کی نماز ظہر و عصر، رات کے حصوں کی نماز مغرب و عشاء ہے۔ تمہاری یہ عبادت تمہارے ہی کام آئے گی۔ بے شک نیکیاں اطاعت کے انوار و برکات گناہوں کی ظلمت کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ اور مسلمانوں صبر کرو، نماز کو شرائط نماز کے ساتھ ادا کرو، جو نیکیاں کرتے ہو استقامت کے ساتھ کرتے جاؤ، بے شک اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تم اپنی عبادات اور اطاعت میں ثابت قدمی سے لگے رہو، تم اپنے نیک اعمال کے نتائج خود دیکھ لو گے، وہ پاؤ گے کہ دل خوش ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ گزشتہ قوموں کے حالات سے سبق لیں، اور ان میں بکثرت ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیں اور برائیوں سے روکیں، کیونکہ جب تک نیک لوگ غالب رہتے ہیں قومیں ہلاک نہیں ہوتی۔ پھر تم سے پہلی امتوں میں ایسے سمجھدار لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے روکتے، فساد پیدا ہی نہ ہونے دیتے۔ ہاں، ان اگلی امتوں میں چند ایسے نیکوکار صاحب ایمان تھے جنہیں ہم نے اپنے عذاب سے بچا لیا، اور ظالم تو عیش و عشرت ہی کے پیچھے پڑے رہے، اور وہ گناہگار تھے ہی، جرم کرنا ان کی عادت ثانیہ بن چکا تھا۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق خام خواہ ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے رہنے والے نیک ہوں، جو اپنے اور دوسروں کی اصلاح میں لگے ہوں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب کو نیکی کی راہ پر لگا دیتا، لیکن حکمت تشریع سے مقصود آزمائش ہے، اسی لیے لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے۔
سوائے اس کے کہ جس پر آپ کے رب کی رحمت ہو کہ آپ کی اتباع میں آ جائے، اور جو اتباع کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تو یہ جہنمی ہیں، گویا اس لیے اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور اسی اختلاف سے تو آپ کے پروردگار کا قول پورا ہوگا کہ میں دوزخ جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور اے رسول، ہم آپ کو سب حالات دوسرے پیغمبروں کے سناتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو قائم اور برقرار رکھیں، آپ کو اطمینان ہو جائے کہ اہل حق کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں اور ان واقعات میں آپ کے پاس حق پہنچا ہے تاکہ آپ پر پیغمبروں کی اصل کیفیات تحقیقی طور پر پہنچ جائے، اور ایمان والوں کے لیے ان قصص میں نصیحت اور یاد دہانی ہے تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں اور راہ پائیں۔ غرض یہ قصص محض قصص نہیں بلکہ انکشاف حق کا ایک مؤثر انداز ہے تاکہ مومن، جن کے لیے سب حق ہی حق ہے، اللہ حق، رسول حق، کلام حق، سبھی انبیاء حق، وہ اپنے ان پیغمبروں کی امتوں سے عبرت حاصل کرتے رہیں اور راہ ہدایت پر ثابت قدمی سے گامزن رہیں، وہ کفر کی بظاہر کامیابی سے ہراساں نہ ہوں، اپنا کام کیے جائیں اور نتائج اللہ پر چھوڑ دیں۔ اور جو ایمان نہیں لاتے آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ اپنا کام یعنی عمل صالح اور تبلیغ کیے جا رہے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ کس کے اعمال کیا پھل لاتے ہیں۔ اور انسان کے اعمال کے جو نتائج ہیں اللہ کو اس کا علم ہے، اور آسمانوں اور زمین کی چھپی باتوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور سب کاموں کا رجوع اسی کی طرف ہے، ہر چیز بالآخر اسی کی طرف لوٹے گی، بس اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں۔ مسلمانوں، غیب پر ایمان لا کر تم اللہ کی عبادت، اس کے رسول کی فرما برداری میں لگے ہو، اسی سے تمہاری لو لگی ہوئی ہے، تو کیا تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل ہو سکتا ہے؟ وہی عالم الغیب ہے، کارساز ہے، قوی ہے، متین ہے، تمہارا والی ہے، قابل ستائش و بندگی ہے، سب حمد اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ مومن اس کی رحمت سے محروم نہ رہیں گے، کافر اس سے بھاگ نہ سکیں گے۔ کیا سورہ ہود کا ہر واقعہ اس کی طرف نشاندہی نہیں کر رہا ہے؟ بے شک ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حق تعالیٰ نے اس صورت میں دو بڑے کام بیان کیے ہیں، ایک سیاست جباری اور سطوت قہاری، دوسرے حکم ازلی جو خلق کی شقاوت و سعادت کے باب میں نافذ ہوا۔ بہرحال مومن اللہ کی عبادت، اللہ پر بھروسے کے بعد اپنے تمام امور اسی کے سپرد کر دیتا ہے، اور اللہ اس کا نگران حال بن جاتا ہے اور اپنی رحمت کا دامن اس کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے۔